अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। आज का दिन एक बड़ा दिन था। आज सेनेट का इलेक्शन था जो कि कप्तान हार चुका है। इलेक्शन जनाब शुरू हुआ और उसी वक्त ही पीडीएम ने यह शोर डालना शुरू कर दिया और मुबारकबाद देनी शुरू कर दी एक दूसरे को कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। अब जी सोशल मीडिया पर ये वावेला मचाया जा रहा है, इस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं क्योंकि पीडीएम जीत चुकी है और कप्तान हार चुका है। तो लिहाजा अब कप्तान के पास इस बात का जवाज नहीं कि कप्तान एक दिन भी मजीद हुकूमत कर सकें और कप्तान को अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और हुकूमत पीडीएम की हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में खासतौर पे कौमी असम्बली का जो इलेक्शन था जिसमें 340 वोट कास्ट हुए, टोटल 341 वोट थे, अब तक एक वोट कास्ट नहीं हो सका। टोटल कौमी असम्बली की सीटें 342 होती हैं, लेकिन डस्का का इलेक्शन जो हुआ था उसका नतीजा नहीं आ सका था और वहां पे दोबारा इलेक्शन होना है, इसलिए 341 सीटें थी, 340 वोट कास्ट हुए, 164 जो वोट हैं वो हासिल किए हैं इस वक्त हफीज शेख ने जो मशीर खजाना है, और यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल की हैं यूसुफ रजा गिलानी ने। तो लिहाजा ये इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदमे एतमाद थी जो कि कामयाब हो चुकी है और खान असूली तौर पे हमायत खो चुका है। खान के पास अब अक्सरियत नहीं रही, खान इलेक्शन हार चुका है। तो यह मुतालबा किया जा रहा है कि खान को अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए या हुकूमत पीडीएम के हवाले कर देनी चाहिए। तो आज खान नहीं हारा, मैं आपको दावे से बताता हूं, आज खान नहीं हारा, आज पीटीआई की हुकूमत नहीं हारी, आज इस मुल्क में जमहूरियत हारी है। आज इस मुल्क के अंदर करप्शन जीती है, आज इस मुल्क के अंदर पैसा जीता है। आज इखलाकी तौर पे हम कितने पस्ता हैं, अखलाकी तौर पे हम कितने कमज़ोर हैं, उस बात का पता पूरी दुनिया को चला है। कप्तान का तो मौक़िफ़ था, कप्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि वोटों की खरीदो फरोख्त होती है और इसके लिए कानून बनाना चाहिए, इसके लिए हमें ओपन बैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, इतने धोखेबाज लोग हैं, एक तरफ ये नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, और मेरे ख्याल से आज जो नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब इस मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें मार्शल लॉ हो, इसमें डिक्टेटरशिप हो, इसमें बादशाहत हो, इसमें जमहूरियत हो, क्योंकि जमहूरियत का जनाजा जिस शान से निकला है वो हम सब ने देख लिया है। देखिए, बेशक हफीज शेख कैंडिडेट थे या कोई और कैंडिडेट होता, असूली तौर पे कौमी असम्बली के अंदर क्योंकि अक्सरियत हुकूमती जमात तहरीके इंसाफ की है तो तहरीके इंसाफ ही को जीतना चाहिए था, लेकिन तहरीके इंसाफ नहीं जीत सकी। इसका मतलब यह है कि पैसा जीता है, पैसे के जरिए वोट खरीदे गए हैं और इसके सबूत भी हमारे सामने हैं। हमने सबूत भी कल देखे, किस बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा किया गया कि सरेआम वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, वीडियो सामने आई, ऑडियो सामने आई, व्हाट्सएप की चैट सामने आई। यहाँ मेरे ख्याल से जहाँ हमने जमहूरियत का जनाजा पढ़ा है, जमहूरियत का हमने फातिहा पढ़ा है, वहीं हमें इलेक्शन कमीशन का फातिहा भी पढ़ देना चाहिए। हमें इलेक्शन कमीशन से भी जान छिड़वा लेनी चाहिए। इससे पहले जो मैं लाइव सेशन कर रहा था उसमें भी मैंने ये बात की है कि डस्का के अंदर शिकायत आती है, वजीराबाद और डस्का के अंदर इलेक्शन होता है, शिकायत आती है जी 20 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है, 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील किए गए हैं। खान ने उसी वक्त कहा तुम 20 की बात करते हो, 23 पर इलेक्शन करवा लो, 23 पर इलेक्शन करवा लो दोबारा, हमें कोई एतराज नहीं। अभी तक की जो सूरत हाल है वो आप लोग डस्का के अंदर जीते हुए हैं, आपके वोट ज्यादा हैं, आप दोबारा इन पोलिंग स्टेशनों पर करा ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी गई, दबाव डाला गया इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त एक्शन लिया,
فوری ایکشن لیا اور کہا کہ 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا ایک اور کردار ذرا ملاحظہ کریں۔ صدر پاکستان ریفرنس بھیجتے ہیں، سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دیتی ہے، تشریح کرتی ہے، 8 صفحات کا فیصلہ آتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اصولی طور پہ جس پارٹی کو جتنے ملنے چاہیے کینڈیڈیٹ، جتنے سینیٹر ملنے چاہیے اتنے ہی ملنے چاہیے، اگر کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ چلا ہے۔ لہٰذا ہم یہ درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے، تاکہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو سکے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس 2 دن کا وقت ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے واضح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو جواز بنایا، آپ نے بہانہ بنایا، دیکھیے وقت کم ہے، 2 دن بعد الیکشن ہے، اب ہم کیا کریں؟ اصولی طور پہ پہلے تو سپریم کورٹ نے اتنا وقت لیا، سپریم کورٹ کو اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا، اور عین اس وقت جب وقت قریب تھا الیکشن کا اس وقت فیصلہ جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو اولین ترجیح دینی چاہیے تھی اور فوری طور پہ فیصلہ جاری کرنا چاہیے تھا۔ خیر دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ نے اپنا موقف دے دیا۔ اب الیکشن کمیشن کو حکومت کی جانب سے کہا گیا 2 گھنٹے کا ہمیں وقت دیں۔ اگر آپ ہمیں 2 گھنٹے کا وقت دیں گے نا اور آپ بولیں گے کہ ہمیں فلاں 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 چیز چاہیے، ہمیں یہ ٹیکنالوجی چاہیے، ہم مہیا کریں گے، ہم ہر صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب جی الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، وقت کم ہے، یہ الیکشن اسی طرح سے دھاندلی زدہ ہوگا، یہ الیکشن پرانے طریقے سے ہوگا، اگلے الیکشن کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں، اگلا الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن ہمیں ایکٹیو نظر آیا، الیکشن کمیشن فیصلے دیتا ہوا نظر آیا، ہمیں احترام ہے الیکشن کمیشن کا، ہمیں احترام ہے عدالتوں کا، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں عدالتوں کے خلاف؟ ٹھیک ہے، معزز جج صاحبان اگر اس ملک کو گٹر کہتے ہیں یا گٹر جیسا نظام کہتے ہیں یا گٹر جیسی صورتحال کہتے ہیں، اس ملک کو، اس پاکستان زمین کو اگر وہ گٹر سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں بول سکتے، ہم بولیں گے تو ہم پہ تو توہین عدالت لگے گی نا۔ اچھا، کل کے دن ہمارے سامنے بے شمار ویڈیوز آئی، چیٹس آئیں، آڈیوز آئیں، ثبوت ہمارے سامنے آ گئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن بطور ادارہ جو اتنی تنخواہیں لیتا ہے، جو قومی خزانے پر اتنا بڑا بوجھ ہے، اس کو چاہیے تھا فوراً الیکشن معطل کرتی، یا کم از کم اس کا الیکشن معطل کرتی، یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ والا اس کو بعد میں کروا لیتی اور فوری طور پہ تحقیق کرواتی، یا کوئی پریس ریلیز جاری کرتی، یا کوئی کہتی کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے، ہم اس کی جو ہے وہ فرینزک کروائیں گے۔ نہیں، الیکشن کمیشن خاموش ہے، الیکشن کمیشن اب نہیں بولا۔ ویڈیو ثبوت سامنے آنے کے بعد، آڈیو سامنے آنے کے بعد، چیٹ سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نہیں بولتا، الیکشن کمیشن کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے پرانے طریقے سے الیکشن ہوگا اور کوئی فرق نہیں پڑتا، ووٹ خریدے جا رہے ہیں یا بیچے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ 7 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، جو طریقہ کار علی گیلانی نے بتایا تھا اسی طریقے کے مطابق 7 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں اور حفیظ شیخ ہار جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں۔ تو یہاں الیکشن کمیشن کا کردار بھی اتنا ہی متنازع ہے جتنا ان لوگوں کا کردار، پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا کردار متنازع ہے۔ تو آج ہمیں اس ملک کے الیکشن کمیشن کا، اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ پڑھ دینا چاہیے، اور خان صاحب جو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں مطالبہ کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ نظام نہیں چلنے والا، یہ نظام نہیں چلنے والا، اس نظام کے اندر رہ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس نظام میں رہ کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس نظام میں رہ کر خان جیسا لیڈر جو کہ تحفہ ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے اس ملک کے لیے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے۔ یہ کیا اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے؟ خان کو خود ہی اس حکومت کو لات مارنی چاہیے، اس نظام کو لات مارنی چاہیے اور ملک میں نیا نظام لے کر آنا چاہیے، ورنہ یہ نہیں خان کو چلنے دیں گے۔ اب یہ خان کو مزید نہیں چلنے دیں گے، دباؤ ڈالیں گے، لانگ مارچ کریں گے اور خان کی یہ حکومت گرا کر ہی دم لیں گے۔
تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس گندے نظام کو، اس گھٹیا نظام کو، اس فرسودہ نظام کو خان خود ہی لات مارے اور ملک میں اسلامی صدارتی نظام لے کر آئے، کیونکہ اس ملک میں ادارے، اس ملک کے کرپٹ سیاستدان کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، تو اس ملک میں زرداری، اس ملک میں شریف، اس ملک میں بلاول، انہی کا مستقبل ہے۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے میرا یا آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا حال ہوا ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کا، اور میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرے لگاتے ہیں ان کو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے کائنڈلی ضرور بتائیے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے کپتان کو۔ کیا اسی نظام کے گرد ہمیں اسی کولو کے بیل کی طرح اسی نظام کے گرد ہمیں گھومنا چاہیے، یا واقعی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان زندہ باد۔